السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبزی اور فروٹ. تو یہ جی میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے سبزی فروٹ، تو میں نے کہا چلو جی آپ سب کو دکھاؤں بتاؤں کہ کیا کیا سبزی آئی، کیا کیا فروٹ آیا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا سال شروع ہوا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ بس میں تو اب تھک گئی ہوں، تو اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے ہی کرنا ہے. گھر کا خرچہ، سبزی فروٹ جو بھی مطلب ہے ہوتی ہے گروسری وغیرہ. کیونکہ اب میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور میرے ویسے بھی اب کر کے کبھی ہوتا ہے نا انسان کو تھوڑا چینج چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے گا، اور وہ ذرا خود خریدیں گے، خود چیزیں لائیں گے، اور میں تھوڑا ریلیکس کروں گی. تو جی بس آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ تھا، بہت ضروری تھا، اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا جادو تعویذ یہ چیزوں کا بہت زیادہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہو چکا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ٹائم سے ہے، پر ہمیں اب جا کے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور جادو کرنے والے کا اپنا کیا نقصان ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. جادو کرنے والا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جادو کروانے والا جو ہے نا وہ کافر نہیں ہے، پر وہ ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے. جتنا ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، ظالم جو ہوتا ہے، یہ جو ہے نا جادو کروانے والا، وہ کافروں میں شمار ہو جاتا ہے، ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جادو کروانے والے کو اول تو پہلے سمجھانا چاہیے، اگر کسی کو بھی پتہ ہو کہ کوئی کسی کے اوپر جادو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں اب بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں، بہت زیادہ. ہر بندہ اپنے آپ کو نا بس یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوسرے کا گھر خراب کر دوں، جو بھی کروں. پر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کی جو سزا ہے نا وہ دنیا میں ہی انسان کو دینی ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس نے اسی دنیا میں ہی بھگتنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے جان چھڑا لے گا اور اگلے جہاں جا کے اس کی پکڑ ہوگی، نہیں. اس کو اس دنیا میں ہی سب چیزوں کا اپنا حساب کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کبھی آپ یہ اپنے ذہن میں لائیں اور نوٹس کریں، جو لوگ تعویذ دھاگے جادو ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان لوگوں کے اپنے گھر میں دیکھیں. ان کی جو اولاد ہوتی ہے نا اس میں اول تو محبت پیار ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی اولاد میں آپس میں نا لڑائی جھگڑے، نفرت، یہ چیزیں بہت زیادہ رہتی ہیں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا گھر میں چاہے جب سکون ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کسی پہ تعویذ آگے کر رہے ہیں تو ان کا آخر تو انجام آپ کا اپنے گھر پہ ہی آنا ہے نا. تو جو شخص جادو کرواتا ہے نا وہ اکثر انسان کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نا ایک لمبی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج بھی ہیں، جن کا علاج بھی ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ہی دکھاتا ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ اپنی دنیا جو ہے وہ تو چاہے گا کہ اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، پر وہ اچھی ہوگی نہیں، اس کی آخرت بھی بہت بری طرح خراب ہوگی. اور آپ یقین کریں اتنے اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اتنے اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو دیکھ کے جن کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تعویذ دھاگا یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ یقین کریں ان کی چہروں پہ اتنی پھٹکار پڑ جاتی ہے نا، اتنی زیادہ کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. ان کے اندر اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے، بس ان کو ہر وقت بے سکونی، یہ چیزیں بہت زیادہ ایسے لوگوں میں رہتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا سب سے پہلے تو آپ جب کسی کے اوپر کچھ کروا رہی ہیں، ان کے سارے اثرات آپ سمجھیں گے آپ پہ نہیں ہوں گے، دوسرے کا بھی آپ نقصان کر رہے ہیں اور اپنا بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں گھروں میں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر یہ سب چیزیں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا یا بخش دے گا، نہیں. آپ کو اسی دنیا میں ہی اس کا جواب دینا ہے.
آپ نے جو کچھ بھی زیادتیاں کی ہیں، جو کچھ برا بھلا کسی کے ساتھ کیا ہے، آپ نے اسی دنیا میں ہی دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو۔ آپ یقین کریں، یہ میں نے بہت ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں آپ، جو پھر اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان سے بات چیت نہ کرنا، ان کو بالکل کہہ لیں مطلب ہے ہر بات میں جواب دینا، یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو آپ نے جو بیج بویا ہے نا، آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ مطلب ہے اگر آپ نے کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہی گھر خراب ہونا ہے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ یہ آپ اگر کبھی آزما کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے، کسی پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ پہ کچھ کروایا ہے یا آپ کے اوپر کوئی مسئلے چل رہے ہیں، تو ہمیشہ آپ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھیں کہ کیا وہ اپنے گھر میں پرسکون ہے، کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون ہے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری، تکلیف اور آزمائش میں نہیں ڈالا ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کیا ان کے چہروں پہ پھٹکار نہیں ہے؟ مطلب ہے یہ سارا کچھ نا ان کو اپنی اولاد کی صورت میں، اپنے گھر کی صورت میں سارا کچھ نظر آئے گا۔ تو پلیز کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں، سائڈ پہ رہیں۔ تو بس میں نے آپ کو مین یہی بتانا تھا کہ ان کے اپنے جو نقصان ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ اور اب آپ نے میری دیکھی ہے سبزی تو آ گئی تھی ساری، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سبزی آئی میں نے سبزی ساری نکالی، نکال کے پھر میں نے سوچا میں اس ٹائم کیا بناؤں، تو میں نے پھر فٹافٹ بس کر کے نا آلو کی بھجیا بنائی۔ اور آپ یقین کریں بچوں نے آلو کی بھجیا اتنے شوق سے کھائی، اتنے شوق سے کھائی کہ ان کو مزہ آ گیا۔ اور میرے بچے کہتے ہیں کہ امی آپ کھانا پکاتی ہیں نا تو یقین کریں دل کرتا ہے کہ ہم کھائیں، ہمیں کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ تو مجھے نا اس بات پہ بڑا ایسے دل میں ایک دم آتا ہے کہ واقعی میں کہ بچوں کو اپنی ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، پر اللہ کا شکر ہے، بس میں نے جیسے ہی کھانا بنایا پھر میں نے بچوں کو بلایا، ہم لوگوں نے پھر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو دکھاؤں۔ بس جی اس کے ساتھ میں نے پیاز اور لیمن، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، پیاز جو ہوتا ہے نا کھانے کے ساتھ کھایا جائے تو بچوں کو بھی پسند ہے، مجھے بھی۔ اور یہ میں نے چٹنی ہر ٹائم فریج میں بنا کے رکھی ہوتی ہے، پودینے کی، ہرا دھنیا، ہری مرچیں ڈال کے، اس میں لیمن ڈالتی ہوں، ساتھ زیرہ اور سوکھا دھنیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے میرے ہاتھ کا اچار، اور یہ بھی میں نے ایک ڈبے میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے، تو یہ پھر ہمارے ہر کھانے کے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ امید ہے یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا۔ خدا حافظ۔